جبریل امین لائے ہیں، اللہ کے رسول نے پہنچایا احترام. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر میری وہ کال نہیں بند کیجیے گا، بولے 2 منٹ زیادہ لگ جائیں. میں نے آپ ٹیلی ویژن پھر آن نہیں کریں گے؟ جی بند ہے. ٹھیک ہے پھر کرتے جائیے سوال. جی سر وہ مطلب وہ نماز کے بارے میں فلسفہ ہمارا چل رہا تھا. جی تو دیکھیں میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں کتنے اچھے علماء کرام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ بوجھ دے کہ اسلام وہ بنا دیں، ٹھیک ہے، جس کے اوپر ہم تمام خاص طور پر ہمارے پاکستان میں یہ کیسا سلسلہ کار ہے کہ دیکھیں اب جس کے پاس بھی جائے وہ الگ الگ اسلام لے کے بیٹھا ہوا، میں تو یہ کہوں گا. جی بالکل ٹھیک ہے نا. میں یہی چاہتا ہوں کہ دیکھیں اب نماز کو لے لیں آپ، اب کتنے علماء کرام 6-7 لے لیں آپ، ٹھیک ہے، اور یہ میں میرے رسول کے اوپر ایک بندہ بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہے جس کے ہزاروں پیروکار ہیں کہ بھی اس کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے. وہ کہہ رہا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے، تو نماز کسی کے پیچھے جائز نہیں ہے. یہ لوگوں کا فتویٰ ہے، بڑا پکا فتویٰ ہے اس چیز کا. جی اس میں غلط نہیں ہے کچھ بھی. اور حرام کا مطلب ہے کہ وہ چیز آپ کی قبول نہیں ہوئی. میں اب اہل حدیث کے پیچھے کھڑا ہوں تو میرے دل کے اندر یہی سوال ہے یار میری نماز تو قبول ہی نہیں ہو رہی. پہلے سنت کے پیچھے کھڑا ہوں تو یار میری نماز قبول نہیں ہو رہی. کسی کے پیچھے بھی کھڑا ہوں تو نماز کسی کے پیچھے جائز نہیں ہے. نہیں مولانا نے بات بتا دی، پتہ نہیں کدھر چلے گئے تھے. میں نے تفصیل سے بیان کیا کہ نماز ان سب کے پیچھے جائز ہے. جو یہ کہتے ہیں اس کے پیچھے حرام جھوٹ بولتے ہیں، دین میں ایسی کوئی بات نہیں. آپ بلا جھجک جہاں جس امام کو پائے اس کے پیچھے پڑھیں، آپ کو کسی خیال میں نہیں مبتلا ہونا چاہیے کہ میری قبول نہیں. قبول بے فکر ہو جائیں. قبول کرنے والی تو پاک پروردگار کی ذات ہے. نہیں نماز درست ہے نا. جی دین میں کوئی ایسی بات نہیں کہ اس گروہ کے پیچھے نہ پڑو. نہیں، یہ ان لوگوں کی اپنی مرائی باتیں. مجھے یہ بھی پتا ہے الحمدللہ کہ ہم دین میں اپنی طرف سے نہ اضافہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بندہ اضافہ کرے گا اپنی طرف سے نجائز. آپ بات سنیں میرے بھائی، کیا کریں، جیسے دوسرے طبقے بیمار ہو جاتے ہیں، علماء بھی جو معاشرے کا ایک حصہ ہی ہوتے ہیں نا. ان کی بیماریاں تو قرآن بھرا ہوا ہے، یہود نصارہ کے حرم ہی تھے. اب میرے بھائی آپ اپنا نام بتائیں گے؟ ہاں جی ڈاکٹر محمد یعقوب. ہاں یعقوب بھائی، بات یہ ہے کہ آپ نے ایک سوال ہم سے کر لیا، ہم نے آپ کے لیے علاج تجویز کر دیا. آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر نے یہ بات کیوں کہی ہے، فلاں حکیم نے یہ بات کیوں کہی ہے، اس کے تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں نا. ہم نے بتا دیا کہ نماز ہر ایک کے پیچھے درست، کوئی اس میں جھجک نہیں، کوئی ہچکچاہٹ نہیں، یہ تو آپ ان سے پوچھیں گے کہ بھائی جب رکوع و سجود اور قیام ہر چیز پوری ہے تو میری نماز کیوں نہیں کسی دوسرے کے بندے کے پیچھے ہوتی؟ کیوں نہیں ہوئی نماز؟ یہ تو آپ ان سے پوچھیں. یہ تو پاک پروردگار کے ہاتھ میں ہے نا، وہ جو ہمارے دلوں کے حال جاتا ہے. انما الاعمال بالنیات. اور ڈاکٹر صاحب پاک پروردگار کا معاملہ یہ جو فتویٰ دیتے ہیں ان سے پوچھیں نا کہ آپ کو کیا تکلیف، کیوں کہہ رہا ہے کہ نماز نہیں ہوئی؟ سر وہ ثابت کر دیں گے یہ ٹھیک ہے، اس کے پیچھے کہاں سے ثابت کریں گے؟ امام سارے جو تھے ایک دوسرے کے پیچھے پڑھتے تھے، کسی نے یہ بات نہیں کی. بعض باروں کی شرارتیں کہیں نہیں یہ ملتا کہ نیک لوگوں نے، صحابہ کرام نے بالکل خارجیوں کے پیچھے پڑھی. مختار جو تھا دعویٰ نبوت کر دیا تھا، اس کے پیچھے پڑھی. کہیں دین میں نہیں آتا کہ نماز نہ پڑھو. نماز ہر ایک کی الگ الگ پیش ہوگی. کوئی امام کی نماز کے ساتھ جس طرح یا رسول اللہ. چلیں اگلا سوال کل کر لیجیے کیونکہ بہت لمبا ٹائم آپ نے لے لیا، اور بھی بے شمار کالیں ہمیں آ رہی ہیں، دوست بیٹھے ہیں. خرابی نہیں، تھوڑی سی بات سمجھنے کی. آپ باغے نہیں ہیں، مطلب مجھے بتائیں اس کے بارے میں. لوگوں کو موقع دینا نا. کل انشاءاللہ مطلب 1 گھنٹہ ڈاکٹر صاحب کسی مریض کو آپ دیتے ہیں؟ چلے ٹھیک ہے، تھینک یو. دیتے ہیں آپ؟ ہاں ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. جی مولانا جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے آپ سے یہ کہنا تھا کہ وہ جو ترجمے والا قرآن پاک وہ مجھے مل گیا، اس کے لیے شکریہ ادا کرنا تھا آپ کا. اچھا بہت شکریہ جی. اور دوسرا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ہم بڑی چادریں وغیرہ لے کے جاتے ہیں باہر، ہاں ہاں آپ نہیں کرتے، کیا نقاب لازمی ہے کرنا؟ ہاں ٹھیک ہے. اور یہ کہنا تھا کہ کافی مرد آپ کے فین ہو چکے ہیں، یہ پروگرام کے زیادہ تر کال ان کی آتی ہے، ہماری تو مل ہی نہیں رہی تھی، اتنی مشکل سے ملی ہے آج. وہ بھی میرا بھائی لگا اس وجہ سے ملی، نہیں میں گھنٹہ ہو گیا. ساری بچی بہنوں کی کالیں تھی سارا دن، ان کا رہا معاملہ. زیادہ تر عورتیں ہی کرتی تھی، اب کافی مرد حضرات کرتے. نہیں کوئی بات نہیں، ہمارے لیے مرد عورتیں سب قابل احترام ہیں. ہماری بچیاں ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. نہیں مجھے یہ کہنا کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ مرد بھی آپ کا پروگرام اتنی خوشی سے اتنی. اب بس دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمارے دلوں میں کوئی جگہ پیدا کرے کہ ہم جھگڑے چھوڑ کر ایک ہو جائے. سارے مسلمان. چلیں بی بی نے جو پوچھا ہے کہ بڑی چادر لے کے گھر سے نکلنا ہی کافی ہے یا چہرے کا ڈھانپنا بھی ضروری ہے؟ چہرے کا ڈھانپنا
چہرے کے ڈھانپنے کی اتنی بھی ضرورت نہیں کہ بالکل ہی منہ جو ہے نا اس کو چھپائے، پھر ایک ہی آنکھ اتنا بھی کوئی کرے تو اس کی نیکی۔ چھپانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو چادر ہے نا بڑی، اس کا پلو میری بیٹی اتنا آگے لٹکتا ہونا چاہیے کہ آنکھیں نہ نظر آئیں۔ میرا مسئلہ سن لے، چہرے کی اتنی بات نہیں، آنکھیں آنکھوں سے ٹکرانی نہیں چاہیے، جو دین چاہتا نا اصل بات۔ اگر آنکھیں جیسے لوگوں نے آنکھیں لگا لی ہیں بچیوں نے، کیا سارا کچھ چھپایا ہوا ہے آنکھیں، ان میں سے وہ مردوں کو دیکھ رہی ہیں، مرد بھی ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، سارا فساد تو آنکھ کا۔ اس لیے اگر پلو ذرا اس طرح کر لیں آنکھ کے آگے، بے شک راستہ بھی دستا رہے، کوئی بات نہیں۔ اگر آپ نے سب کچھ پایا، آنکھیں آنکھوں سے لڑ رہی ہیں، کوئی پردہ نہیں۔ بس یہ کرنا کہ جو چادر بڑی لیں یا برقع لیں، وہ اس کا پلہ آنکھوں کے آگے ضرور لٹکتا رہنا چاہیے، جو مرد کی آنکھ ڈائریکٹ آپ کی آنکھ سے نہ ٹکرا سکے، پھر خیر ہی خیر ہے۔ رنگوں کو چھپانے کی اتنی ضرورت نہیں، جو بے ایمان ہے ان کا تو علاج ہی کوئی نہیں۔ مولانا دین کے حوالے سے جو بھی چیز بازار کے اندر آتی ہے تو اس میں شیطان کے حوالے سے بے شمار آلٹریشنیں آ جاتی ہیں۔ کوئی زمانہ ایسا تھا تو برقع ایسے لگتا تھا کہ نہیں پہچانی جاتی تھی کہ 20 سال کی ہے یا 120 سال کی۔ اب برقعے سے پورا پتا چلتا ہے کہ اس نے اندر کس رنگ کے کپڑے پہنے اور کس تراش خراش کے پہنے ہوئے۔ اور چادر بھی کچھ ایسے ہے کہ بڑی چادر بے شک لے لیتی ہیں لیکن پورا اندر والا لباس اور جسم کا بے شمار حصہ جو ہے وہ ان کا ظاہر ہوتا ہے۔ یہ اس کے بارے میں کیا میاں بات ٹھیک ہے، اس سے پردہ تباہ ہو گیا، یہ پردے کا سارا مقصد فوت ہو گیا، الٹا اس میں اٹریکشن پیدا ہو گئی، ہر کوئی دیکھتا ہے لباس ایسا بڑکیلا اور پھر ایسا سارا کچھ ہے۔ بالکل آپ کی باتیں ٹھیک ہے، کیا پردہ رہا ہے، وہ سادہ پردہ ٹھیک، بڑی چادر ٹھیک ہے، وہ جیسے میں نے بتایا نا اس کا کچھ پلہ آگے ہونا چاہیے آنکھوں کی، باقی کوئی بات نہیں۔ اس لیے جو کسی روایت میں آ جاتا نا کسی نے کہا عورت کا رنگ یہ تھا، اس سے اور ماں دھوکہ کیا فرمایا آپ نے؟ چہرے نہیں آنکھیں نہیں شروع کرنے کی ہیں، نقاب کرنے کی کوشش کروں گی، ضروری ہے، یہ تو دین کا حصہ ہے۔ میں کافی باہر جاتی ہوں اس لیے میں چادر ہی بس استعمال کرتی ہوں۔ نہیں بے شک چادر لیں، وہ چادر ہی کافی ہے، نقاب وغیرہ وہ چادر ہی ذرا گھونگھٹ نیچے نا تھوڑا سا آنکھوں کے آگے، نیچے کی بات کوئی نہیں، رخسار وغیرہ یا نیچے کا ایسا ننگا بھی ہو ایسی بات۔ آنکھیں جو ہے نا یہ صاف سیدھی نہیں ٹکرانی چاہیے، آپ کو راستہ بھی نظر آئے، کوئی ایسی بات نہیں، قید نہیں، سارا فساد تو آنکھوں سے پیدا ہوتا۔ جی چلے مولانا، جی السلام علیکم، جی السلام علیکم۔ یہ زکوٰۃ کے متعلق مولانا ایک سوال آپ سے کرنا ہے، بس کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی نیازی صاحب، نیازی صاحب کیا حال چال ہیں؟ جی ٹھیک ہے۔ یہ کل ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، یہ انار کے متعلق کوئی انار جو پھل ہے نا، انار رمان کے بارے میں، رمان، اس کے متعلق کوئی حدیث نبوی لکھی ہوئی تھی کہ اس کے ہر رمان کے اندر ایک دانہ جو ہے نا وہ جنت کے باغات کا ہوتا ہے، اور وہ جو ہے نا بھائی اس کو حفاظت سے کرنا چاہیے ادھر۔ اور حدیثوں میں یہ بیان ہے بھی جنت کی ایسی نعمتیں ہیں جو کسی کے تصور میں بھی نہیں آئی اور نہ وہ کسی نے دیکھی ہیں۔ یہ کیا لکھا نیازی صاحب، یہ کتاب میں کیا لکھا کہ انار کا ہر دانہ جو کیا ہے اس میں نیازی صاحب میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ مولانا کسی بندے کے پاس ایک ہی انار تھا نا، تو اس کے کسی نے مانگا کہ مجھے بھی دو، اس نے کہا حدیث میں آیا ہے کہ اس انار کے دانوں کے اندر ایک دانہ ایسا ہے جو جنت کے میووں میں سے میوہ سمجھو یا اس کا ایک ذائقہ ہے، تو میں اگر تمہیں آدھا دے دوں گا شاید یہ جنت والا دانہ تمہاری طرف ہی چلا جائے، لہٰذا میں اکیلا ہی کھاؤں گا۔ بالکل اسی طرح ہے نا بات، یہ ایک روایت بنائی ہوئی ہے۔ بہت اچھا بہیلا اس نے ڈھونڈا نہ دینے کے لیے نیازی صاحب، اس نے خوب مسئلہ گھڑا کہ اس میں ایک ہے انار جنت کا دانہ، اس لیے میں نہیں دے سکتا، بڑا مکار تھا، مطلب حدیث سے ثابت نہیں، نہ جال سال تھا بڑا۔ بہت شکریہ جی۔ وہ جیسے عربی میں ہم نے ایک لطیفہ پڑھا کہ ایک صاحب حلوہ کھا رہے تھے تو اس نے چھپا لیا، تو آنے والے بندے نے وہ حلوہ اٹھا کے کھانے لگ گیا، تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ حلوے سے دل جلتا ہے، کہتا ہاں کوئی اٹھا کے کھائے تو جس کا